ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نبّ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام اس کے پیارے حبیب طبیب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لینے کے بعد معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، خطبے کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مولا مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. بغیر داب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ غات پشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. ہزار بار مشویم دہن زمشق و غلام، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. نمی دانم کی آخر چوند میں دیدار می رقصم، مگر نازم برآں ذوقے کے پیش یار می رقصم. اور حضرات، اسی طرح کی ایک نعت مقبول ہمارے شیخ محترم نے لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور کے ٹھکانے کیا ہیں، ہمارے آقا کہاں رہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. یہ انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. یہ انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. اور فرماتے ہیں یہ واقعہ، یہ لباس بشری بھی دھوکہ ہے. یہ واقعہ، یہ لباس بشری بھی دھوکہ ہے. یہ معجزہ ہے کہ لباس بشری میں رہتے ہیں. یہ ایک رب کا معجزہ ہے کہ وہ لباس بشری میں رہتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور علیہ السلام کے مزار پر 70,000 فرشتے صبح کو حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں.
اور وہ فرشتے بھی ایسے ہیں کہ جو ایک بار جسے زیارت کا شرف مل جائے وہ پھر دوبارہ حاضری ہونے کے دوبارہ اس کا موقع دوسری بار حاضری کے لیے نہیں آتا۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب ہیں ان کے نگر میں رہتے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ان کے نگر میں رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے نور کے بارے میں جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یقین والے کہاں سے کہاں تلک پہنچے۔ جنہوں نے حضور کی ذات پر یقین کیا، جنہوں نے حضور کی شان کو تسلیم کیا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یقین والے کہاں سے کہاں تک پہنچے، کہاں سے کہاں تک۔ کہاں اویس کرنی کو دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں۔ کسی کو دیکھنا ہو ابو بکر صدیق کو دیکھیں کہ جو یار غار مصطفیٰ بنتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں کیا مقام عطا کرتا ہے۔ کسی کو دیکھنا ہو وہ عمر فاروق اعظم کو دیکھیں کہ وہ عمر کے جو اونٹ چرایا کرتے ہوں وہ کہتے ہیں جو کچھ ملا ہے کملی والے کی قدموں کا صدقہ ملا ہے۔ اسی لیے تو کہاں یقین والے کہاں سے کہاں تلک پہنچے۔ اگر جو اگر کے مغن میں رہتے ہیں وہ وہاں تک نہ پہنچے، کہاں جو اگر مغن میں رہتے ہیں وہ وہاں تک نہ پہنچے۔ کتنی بہترین نعت حضور علیہ السلام کی شان میں آپ نے فرمائی ہے۔ اسی بات پر ایک مرتبہ جھوم جھوم کر پورا مجمع درود پاک ہدیہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم نے کل کی نشست میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے نور محمدی کو آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور سیدنا عبد المطلب کے والد سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب میں آتا ہے، اور کس طرح سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور اس نکاح کے بعد سیدنا عبد المطلب کی ولادت ہوتی ہے۔ سیدنا عبد المطلب کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں، آپ کے دادا حضور ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صلب میں نور محمدی کو رکھا، پھر نور محمدی رکھنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ہر مقام پر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی فرمائی۔ ہر ایک موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ کو راہ دکھائی۔ سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہاں ایک روز میں مکہ المکرمہ میں جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، مکہ المکرمہ میں کعبہ معظمہ کے سامنے پہنچا، میں نے زیارت کی، کچھ دیر ذکر و اذکار کیا، پھر کچھ دیر وہاں آرام کرنے لگا۔ پھر نیند سے میں بیدار ہوا تو میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سر میں تیل ڈلا ہوا ہے، میرے بال بنے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سورما لگا ہوا ہے، چہرے پر جسم پر بہترین لباس پہنا ہوا ہے۔ جب میں سویا تھا تب نہ بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، نہ بال سورے ہوئے تھے، نہ آنکھوں میں سورما لگا ہوا تھا، نہ میں اتنے بہترین لباس کو زیب تن فرما کے آرام کر رہا تھا۔ نیند سے بیدار ہوا، میں اس حالت کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں بڑا حیرت میں پڑا کہ یہ کس طرح کا واقعہ ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح سے کیسے آ کر لگ گئی ہیں۔ آپ اپنے چچا سیدنا مطلب کے پاس آتے ہیں، اب ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہاں چچا آج میں تھوڑی دیر کے لیے حرم کعبہ میں آرام کر رہا تھا، آرام کر کے جیسی آنکھ کھلی ہے یہ ساری چیزیں میرے اوپر تاری تھی، کہاں جسم میں بہترین لباس پہنا ہوا تھا، میں نے آنکھوں میں سورما بھی لگایا ہوا تھا، بال میں تیل لگا ہوا تھا، بال بہترین انداز سے سورے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ یقیناً یہ کسی بات کی رہنمائی ہے، یقیناً تمہاری رہنمائی کی جا رہی ہے، آؤ کسی کاہن کے پاس چلتے ہیں، کسی کاہن سے جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، اس واقعے کی تعبیر اس سے دریافت کی جائے کہ اس کا ماجرا کیا ہے، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ سیدنا عبد المطلب کو آپ کے چچا مطلب ایک کاہنہ کے پاس لے جاتے ہیں، ان سے جا کر کہتے ہیں پورا
واقعہ سناتے ہیں، اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، اس طرح کی چیزیں سونے سے پہلے یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی، سونے کے بعد اچانک یہ ساری چیزیں پائی گئی ہیں۔ تم لوگ مشورہ کرو اور بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ان کاہنوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کے بعد بیان کیا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب آپ کے بھتیجے عبد المطلب کا نکاح کر دیا جائے، یہ نکاح کی رہنمائی ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ جیسے ہی نکاح کرنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی جا رہی ہے، پھر آپ کے چچا مطلب نے آپ کا پہلا نکاح کرایا۔ پہلا نکاح کرانے کے بعد آپ کی زوجہ تھی، اس سے ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام حارث ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عبد المطلب نے اور 4 نکاح فرمائے۔ پھر اس کے بعد جب چھٹا نکاح فرمایا تو آپ نے وہ نکاح فاطمہ بنت ابی سعید بنت ہاشم بن عبد مناف کے ساتھ نکاح کیا۔ پھر جب آپ فاطمہ سے نکاح کرتے ہیں، کہا آپ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد آپ کے 3 فرزند ان کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام زبیر ہے، ایک کا نام عبد المطلب ہے اور ایک کا نام سیدنا عبداللہ ہے، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں۔ اور اس کے علاوہ 5 بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے۔ تقریباً سیدنا عبد المطلب کی کل اولاد مورخین نے 2 روایتیں بیان کی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ سیدنا عبد المطلب کا نکاح ہوتا ہے، سیدنا عبداللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ پھر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کو پورے مکہ معظمہ میں سب سے عظیم ترین شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں جتنے بھی وہ رواج اس وقت قائم تھے، کہاں وہ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، وہ اپنے باپ اور دادا کے جن سے نکاح کیا ہوا ہوتا تھا ان کے وصال کے بعد وہ بچے ان کے ساتھ نکاح کرتے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے۔ وہ تمام برے کاموں میں وہ مشغول تھے، لیکن سیدنا عبد المطلب ہے کہ یہ تمام کاموں سے دور ہے، یہ تمام کاموں سے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جس صلب میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے نور کو رکھ دے، پھر اس صلب کی حفاظت رب کیوں نہیں فرمائے گا؟ پھر اس صلب کی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کیوں نہیں فرمائے گی؟ سیدنا عبد المطلب ان تمام برائیوں سے دور بھی تھے اور تمام لوگوں کو اس سے دور رہنے کی رہنمائی بھی فرماتے، تمام لوگوں کو بھی کہتے کہ ان تمام برائیوں سے دور رہا جائے، یہ تمام برائیاں ہماری شریعت کی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ مورخین نے لکھا کہ سیدنا عبد المطلب نے چند کام ایسے ایجاد کیے تھے کہ جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام لانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کو برقرار رکھا۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ ایک کام تو یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کے جو طواف پہلے کیے جاتے تھے اس کی کوئی گنتی مقرر نہیں تھی، اس میں کوئی گنتی مقرر نہیں کی جاتی تھی، جس کو جتنا دل میں آتا وہ اتنے طواف کرتا۔ سیدنا عبد المطلب نے اس کے 7 طواف کی گنتی مقرر کروائی اور 7 طواف کروانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سے آپ نے یہ رواج سیدنا عبد المطلب نے ڈالا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے آنے کے بعد اس رواج کو قائم رکھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سیدنا عبد المطلب نے بند کروایا، کہ جس طرح سے باہر سے لوگ آتے تو پہلے حرم کعبہ میں کعبہ کا طواف عریانی کی حالت میں کیا جاتا تھا، برہنہ ہو کر جتنے بھی لوگ دور دراز سے حج کی نیت کے لیے آتے وہ تمام لوگ جب کعبہ میں پہنچتے، مکہ المکرمہ میں پہنچتے تو وہ اپنے جسم پر جتنے لباس ہوتے ان تمام لباسوں کو اتار کر برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کیا جاتا۔ سیدنا عبد المطلب نے اس رواج کو بھی بند کروایا کہ یہ برہنہ ہو کر طواف نہ کیا جائے بلکہ لباس کو زیب تن کر کے کعبے کا طواف کیا جائے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا اعلان فرمایا کہ جب بھی مسجدوں میں آؤ یا اللہ کے گھروں میں آیا جائے تو اپنے آپ کو مزین کر کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عبد المطلب کی اس بات کو جاری رکھا، اور سیدنا عبد المطلب نے جو حکم جاری فرمائے تھے اس میں سے کئی ساری باتوں کو اسلام کے آنے کے بعد بھی برقرار رکھا گیا، کیونکہ آپ نے جو حکم جاری فرمائے تھے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا الہام فرمایا تھا یا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امت سے جو احکام آپ تک پہنچے تھے ان احکام کو برقرار رکھتے ہوئے سیدنا عبد المطلب نے ان احکاموں کو نافذ فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر کون سا وقت آتا ہے؟ وہ وقت آتا ہے کہ سیدنا عبد المطلب نے آب زمزم کا کنواں کھدوایا تھا۔ اس
اس کے علاوہ آپ نے ایک کنواں ایک اور مقام پر بھی کھدوایا تھا، آپ نے اس مقام پر بھی کنواں کھدوایا۔ آپ کی سخاوت کعبۃ اللہ میں، مکہ معظمہ میں ہر کوئی آپ کی سخاوت کی داد دیتا تھا، ہر کوئی آپ کو، آپ کا ایک لقب مطعم الطیور ہے، پرندوں کو کھانے کھلانے والا، اس لیے کہ سیدنا عبد المطلب جب بھی کھانے کے لیے گھر میں کوئی بھی چیزیں پکتی، سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے، جو بھی کھانے کی اشیاء بچ جاتی آپ اپنے بیٹوں کو حکم دیتے کہ جاؤ پاس کے جو ٹیلے ہیں ان ٹیلوں پر جا کر یہ کھانا ڈالاؤ، یہاں سے گزرنے والے پرندے اس کھانے سے اپنی بھوک کو پورا کریں اور اپنی خواہشات کو وہ اس کھانے کو کھا کر ان کی بھوک ختم کی جائے۔ اس لیے آپ کو پرندوں کو کھانے کھلانے والا آپ کا ایک لقب مطعم الطیور بھی ہے۔ سیدنا عبد المطلب یہ کعبۃ اللہ مکہ معظمہ اس وقت بھی جس طرح آج مکہ معظمہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اس وقت بھی مکہ معظمہ میں ہر شہر سے، ہر بستی سے مکہ کے حج کے لیے لوگ روانہ ہوتے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں حج کے لیے لوگ آتے تھے۔ اسی لیے جب حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ بن صبح کو یمن کا گورنر مقرر کر کر جب یمن بھیجا تو وہ یمن میں ایک دن گشت کر رہا تھا، اس نے دیکھا لوگ بڑی شان و شوکت کے ساتھ تیاریاں کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنا ساز و سامان باندھ رہا ہے، بہترین انداز میں سفر کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو وہ ابرہہ پوچھتا ہے اپنے ایک مشیر سے، اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اتنی تیاریاں کہاں کی جا رہی ہیں، اتنی شان و شوکت کے ساتھ، اتنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کہاں جانے کی لوگ تیاریاں کر رہے ہیں؟ تو اس کے مشیر نے کہا کہ یہ لوگ مکہ کے حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کعبہ معظمہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے جسے لوگ معتبر سمجھتے ہیں، جس کی تعظیم کرتے ہیں، وہ پوری دنیا سے لوگ مکہ معظمہ میں حج کے لیے آتے ہیں۔ تو ابرہہ نے پوچھا کہ وہ اتنا بابرکت گھر ہے، وہ اتنا معظم گھر ہے، بتاؤ کس کے حکم سے وہ تعمیر کیا گیا ہے اور کس نے اس گھر کو تعمیر کیا ہے؟ اس مشیر نے کہا اس گھر کو اور کسی کے حکم سے تعمیر نہیں کیا گیا، وہ اگر تعمیر ہوا ہے تو خود رب قدیر کے حکم سے ہوا ہے، اور اس میں جس نے تعمیر کی ہے وہ اللہ کا خلیل ہے، اور جس نے مزدوری کی ہے وہ اللہ کا ذبیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شان و شوکت کے ساتھ اس گھر کو تعمیر کیا گیا ہے، اور اس گھر کو ہر کوئی اس گھر کی تعظیم کرتا ہے، ہر کوئی اس گھر کو بڑا احترام کرتا ہے، اور ہر کوئی وہاں ہر سال ان ایام میں وہاں حج کے لیے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ابرہہ نے سوچا اتنا معظم گھر ہے تو چاہیے کہ میں بھی اپنے شہر میں کوئی ایسا گھر تعمیر کروں، کوئی ایسی عمارت بناؤں کہ جس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آئیں، لوگ مکہ حج کے لیے نہ جائیں بلکہ یمن آئیں اور اس گھر کی زیارت کریں اور اس کا طواف کریں، اس کی عبادت کریں۔ اس نے اپنی حکومت کے تمام بہترین کاریگروں کو بلایا، ان تمام کاریگروں کو بلا کر اس نے کہا کہ ایک گھر تعمیر کرو، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مزین گھر کو تعمیر کرو، وہ ایسا گھر ہونا چاہیے، وہ تعمیر کی ایسی شاہکار ہونی چاہیے کہ اس کی روئے زمین پر کوئی دوسری مثال نظر نہیں آنی چاہیے، اتنا بہترین گھر تعمیر کیا جائے، اور اسے میں ایک گرجا بناؤں گا، اسے ایک ایسا گرجا تعمیر کیا جائے، ایک کلیسا بنایا جائے۔ ان تمام کاریگروں نے کہا ہم اپنی جتنی مہارتیں ہیں اس گھر میں ڈال دیں گے، اور جتنا ہو سکے بہترین تمہارے لیے وہ گھر تعمیر کریں گے، تمہارے لیے وہ مزین گھر تیار کیا جائے گا۔ وہ گھر تعمیر ہو رہا ہے، وہ گرجا، وہ کلیسا تیار کیا جا رہا ہے، لیکن کس طرح تیار کیا جا رہا ہے؟ اسے وہ کعبہ بنانا چاہتا ہے، اسے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے طواف کریں۔ ارے کیسے کریں گے؟ کہیں یہ وہ گھر تو نہیں ہے جسے رب نے اپنے حکم سے بنایا ہو، یہ کلیسا وہ گھر تو نہیں ہے کہ جسے ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے چنا ہو، یہ گھر وہ گھر تو نہیں ہے کہ جس گھر کی مزدوری اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہو۔ یہ ساری شانیں اس گھر کو حاصل نہیں تھی، اس کنیسہ کو حاصل نہیں تھی۔ ابرہہ نے اس
کنیسہ کو تعمیر کیا. وہ کنیسہ جب تیار ہوا اس نے حبشہ کے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا. کہا بادشاہ میں نے تمہاری حکومت کے اضافے کے لیے, تمہاری شان بڑھانے کے لیے میں نے ایک ایسا گرجا تعمیر کیا ہے, میں نے ایک ایسا گرجا گھر بنایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں میں اس کی شہرت کریں اور پوری کائنات کے سارے لوگ یہاں حج کے لیے آئیں. وہ لوگ یہاں آئیں گے تو ہمارے مذہب کی بھی فروغ ہوگی, مسیحیت کو اور فروغ دیا جائے گا, اور ہمارے مال و دولت میں بھی خوب اضافہ ہوگا. کیونکہ جب لوگ یہاں آ کر ٹھہریں گے وہ مال تجارت لے کر آئیں گے, وہ سودا کریں گے, اس سے ہمیں بڑے منافع حاصل ہوں گے. تو بادشاہ نے بھی اجازت دی, ہاں تم تعمیر کرو. وہ گھر تعمیر ہو گیا. اس کے بعد کچھ لوگ کمزور عقیدے کے بھی تھے, کچھ لوگ ضعیف عقیدے والے لوگ بھی تھے, جنہوں نے جب اس گرجے کا سنا تو کعبے کے طواف کی بجائے, کعبے کے حج کی بجائے وہ اس گرجے کے حج کے لیے جانے لگے, وہ اس گرجے کے طواف کے لیے جانے لگے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ابرہا کی حکومت میں اس کے ساتھی دار تھے, اس سے دوستی رکھنے والے لوگ تھے, وہ لوگ بھی اس گرجے کی زیارت کے لیے جانے لگے. اور کچھ تماشائی لوگ بھی تھے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بہترین عمارتیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, جنہیں تعظیمات, مقام کی تعظیم کی کوئی غرض نہیں ہوتی, جنہیں صرف مقام کی خوبصورتی سے غرض ہوتا ہے. تو ایسے لوگ بھی جمع ہوئے, بہت سارے لوگ وہاں آئے, لوگوں نے وہاں طواف کیا, وہاں عبادتیں کی. یہاں مکے والوں کو جب پتا چلا کہ ابرہا نے ایک ایسا گرجا تعمیر کیا ہے اور وہ اس کی حج کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے, بہت سارے لوگ اس کی حج کے لیے بھی آ رہے ہیں, تو اس وقت مکہ المکرمہ میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام کنعان تھا. کہا وہ کنعان کا قبیلے میں ایک شخص تھا جس کا نام زبیر تھا. کہا اس شخص نے جب سنا کہ جس طرح سے ابرہا نے یہ کعبہ بنوایا ہے, وہ اس طرح سے کلیسا بنا کر لوگوں کو وہاں عبادت کے لیے بلا رہا ہے, لوگوں کو وہاں عبادت کے لیے طلب کر رہا ہے, اس کلیسا میں بلا رہا ہے, تو پھر اس نے کیا کیا, سب سے پہلے وہ عبد المطلب کے پاس آیا. کہا آپ کے پاس آنے کے بعد عرض کی, کہا سردار میں نے یہ قسم کھائی ہے, میں نے کعبہ معظمہ کے غلاف کو پکڑ کر اس نے قسم کھائی, اے پروردگار جب تک میں اس کنیسہ کو اپنی نجاست سے, اس پورے کنیسہ کو جب تک اپنی نجاست سے اسے لیپ نہیں دوں گا, جب تک اس کی توہین نہیں کر لوں گا, میری جان کو قرار نہیں آئے گا, میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. عبد المطلب میں نے اس بات کی قسم کھائی ہے, آپ مجھے اجازت فراہم کریں اور میرے لیے دعا خیر کریں کہ میں اس کام میں کامیاب ہو کر لوٹوں. چنانچہ وہ شخص مکہ المکرمہ سے نکلتا ہے, وہ اس کنیسہ پر پہنچتا ہے, وہاں پہنچ کر کچھ دن وہاں عبادت میں گزارے. لوگ جب اس کو دیکھتے تو لوگوں کو بڑا رشک ہوتا, یہ شخص یقیناً بڑی عبادت کی غرض سے آیا ہے, ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے. لوگوں نے کہا کہ تم یہاں عبادت کے لیے آئے ہو, تم کتنے عرصے سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو, تمہیں یہاں قیام کرنا ہے. اس نے کہا کہ ہاں مجھے یہ گرجا گھر بڑا پسند آیا ہے, یہ بڑا خوبصورت گرجا بنایا ہے, میں اس گرجا میں عبادت کرنے کو میرا دل بڑا چاہتا ہے, میری خواہش ہے کہ تم لوگ مجھے یہاں کے سپاہیوں میں داخل کر لو, مجھے یہاں کے پہرے داروں میں داخل کر لو کہ میں 24 گھنٹہ اس گرجا گھر میں رہوں اور یہاں عبادت کرتا رہوں. سپاہیوں نے اس کی بات کو مان لیا, اسے وہاں کے سپاہیوں میں داخل کر دیا, وہاں پہرے داروں میں اس کا شمار کر دیا. ایک دن موقع پا کر وہ گرجے کے اندر جا کر عبادت کرنے لگتا ہے. رات کو جب سپاہی آئے, محافظ آئے کہ گرجے کو بند کر دیا جائے, تو اس نے کہا کہ آپ لوگ گرجے کو بند نہ کریں, میں گرجے کے اندر ہوں, آج یہاں ٹھہر کر آج یہاں میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. لوگ بڑے خوش ہوئے, واپس لوٹ گئے. اس نوجوان نے اس گرجے میں رات میں پاخانہ کیا, اپنے ہاتھ سے پاخانے کی نجاست کو گرجے کی دیواروں پر پوتنے لگا, اس پر لیپ لگانے لگا. پورے گرجے کو اپنے پاخانے کی نجاست سے اس نے گرد آلود کر دیا اور اس پورے گرجے کو گندگی سے بھر دیا. اس کے بعد صبح کو وہ وہاں سے فرار ہو کر مکہ المکرمہ واپس لوٹتا ہے. صبح جب ابرہا اور اس کے سپاہیوں نے دیکھا کہ گرجا معطل ہونے کے بجائے آج بدبوؤں سے اتنی گندی بدبو اس کے اندر سے آ رہی ہے, کوئی اندر نہیں جا سکتا ہے. لوگوں نے اندر جا کر حال دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو پورا نجاست سے بھر دیا ہے. لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کام اور کسی کا نہیں ہے, یہ وہیں مکے کے مسافر کا کام ہے, یہ وہیں مکہ کے رہنے والے کا کام ہے, جس نے اس گرجا کی تعمیر کے بدلے میں
اس کی دشمنی میں یہاں اس گرجے کی توہین کی ہے، اسے توہین کی ہے، اس نے گرجا کی جیسی توہین کی ہے، جس سے اس کے بعد ابرہا کو غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مکہ والوں نے یہ حرکت کی ہے تو اب میں مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اب میں اس کعبہ معظمہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کی ہر ذرے کو اس طرح سے نیست و نابود کر دوں گا اور پورے مکہ کو ختم کر دوں گا، اسے ہلاک و برباد کر دوں گا۔ پھر یہ ابرہا اپنے لشکر کے ساتھ اپنے یہاں یمن سے نکلتا ہے۔ وہ لشکر کیسا ہے؟ اس میں لاکھوں کی تعداد میں سپاہی موجود ہیں، گھڑ سوار موجود ہیں، پیادہ سپاہی موجود ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں سپاہی ہیں اور کئی ہزاروں کی تعداد میں ایسے سپاہی ہیں کہ جو سپاہی ہاتھیوں پر سوار ہیں، جو ہاتھیوں پر سوار ہو کر یہ پورا لشکر چل رہا ہے اور لشکر کی اگواہی ایک ایسا ہاتھی کر رہا ہے کہ جو قد و قامت میں تمام ہاتھیوں میں سب سے زیادہ قد رکھتا ہے، سب سے زیادہ ہیبت ناک جس کی شکل و صورت ہے، وہ ہاتھی سب سے آگے چل رہا ہے، جس ہاتھی کا نام محمود ہے۔ کہاں اس شان سے وہ اپنا لشکر لے کر آتا ہے، جب لشکر زمین سے گزرتا ہے تو گویا جب وہ ہاتھی اپنے قدم زمینوں پر رکھتے تھے زمین میں گویا لرزہ طاری ہوتا تھا، زمین کانپنے لگتی تھی، اتنے بھاری بھرکن وزنوں کے ساتھ یہ پورا لشکر مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ جب مکہ پہنچتا ہے، جب مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، ابرہا نے جب کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا، جب کعبے کے غلاف کو دیکھا، خانہ کعبہ پر جب اس کی نظر پڑتی ہے اس کے دل میں ہیبت طاغی ہوتی ہے، وہ اس طرح سے لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے اور تمام لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کانپنے لگتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے یقیناً یہ گھر ضرور شانوں والا گھر ہے، یقیناً یہ گھر عظمتوں والا ہے، جس کو دیکھ کر میرے جسم کا رواں رواں کانپنے لگا ہے، جس نے میرے پورے جسم پر لغزش طاری کر دی ہے۔ اس نے 2 میل کے فاصلے پر مکہ المکرمہ سے اپنے لشکر کو ٹھہرایا، اپنے لشکر کو پڑاؤ کیا، پھر اس نے کیا کیا؟ چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور کعبہ اللہ میں جو لوگ رہتے ہیں، مکہ معظمہ میں جو اہل عرب رہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے مالوں کو لوٹ لیا جائے، انہیں پریشان کیا جائے تاکہ وہ ہمارے در پر آ کر ہم سے بھیک مانگے، ہم سے معافی کریں، ہماری در پر آ کر گڑگڑائیں تو ہم ان کی گڑگڑاہٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابرہا نے حکم دیا، چند سپاہی گئے اور کعبہ معظمہ کے باہر جو میدانوں میں ان کے سواریاں، ان کے جانور چل رہے تھے، بکریاں تھیں، اونٹ تھے، گائیں تھیں، تمام جانور چل رہے تھے، ان سپاہیوں نے ان جانوروں کو پکڑ کر ابرہا کے لشکر میں شامل کر دیا۔ سیدنا عبد المطلب کو جب معلوم ہوا، آپ کو پتا چلا کہ ابرہا نے، اس کے سپاہیوں نے ہمارے جانوروں کو پکڑ لیا ہے، سیدنا عبد المطلب اپنے جانوروں کو چھڑانے کے لیے ابرہا کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ابرہا کے دربار میں جاتے ہیں۔ اس ابرہا سے کہا جاتا ہے، کہا اے ابرہا، عرب کے جو جتنے بھی قبائل ہیں آج ان کے سردار عبد المطلب تم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں میرے پاس بھیجو، اور وہ جب اندر آئے تو تمام درباریوں سے اس نے کہا، جتنے بھی اس کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے ان تمام لوگوں سے کہا کہ کوئی بھی ان کی تعظیم نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کا خیر مقدم نہیں کرے گا، ان کی کوئی خیر مقدم میں کھڑا نہیں ہوگا، ان کی کوئی تعظیم نہیں کرے گا، انہیں اسی طرح اندر آنے دیا جائے۔ پھر سیدنا عبد المطلب جیسے ہی اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں، ابرہا نے جیسے ہی سیدنا عبد المطلب کے چہرے کا دیدار کیا، آپ کے روح زیبا کو دیکھا، وہ اپنی کرسی سے بے ساختہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دوڑ کے آگے بڑھا، عبد المطلب کی خیر مقدم کرنے لگا، ان کو خوشامد کرنے لگا، مبارکباد دیتا ہوا اپنے ساتھ اپنے پاس اپنے ہی نشست پر سیدنا عبد المطلب کو بٹھایا۔ تمام درباری حیران ہے کہ بادشاہ کیسی بات کر رہا ہے، کچھ دیر پہلے کہہ رہا ہے ان کی کوئی تعظیم نہیں کرے گا اور اب وہ خود تعظیم کر رہا ہے۔ ابرہا نے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں عرب کے قبائل کا سردار ہوں، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ کہاں آپ کس لیے یہاں تشریف لائے ہیں؟ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ادب کیسا ہے؟ یہ ادب نور مصطفیٰ کا جلال ہے، یہ نور مصطفیٰ کا رعب ہے کہ جو ابرہا نے جب نور مصطفیٰ کا دیدار کیا اس کے جسم پر کپ کپی اور ایک رعب اور ہیبت کی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ با ادب ہو کر پوچھ رہا ہے، اے سردار آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟
تشریف لانے کی وجہ کیا ہے؟ تا سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے سپاہیوں نے، تمہارے لوگوں نے ہمارے جانوروں کو پکڑ لیا ہے، ہمارے جانوروں کو پکڑ کر وہ لوگ تمہارے لشکر میں لا کر شامل کر دیا ہے۔ میں ان جانوروں کو واپس چھڑانے کے لیے لایا ہوں، میں ان جانوروں کو واپس لینے آیا ہوں، مجھے وہ جانور واپس لوٹا دیے جائے۔ جب آپ کے منہ سے یہ بات سنی ابرہا کو بڑی حیرت ہوئی، وہ حیرت سے چونک جاتا ہے۔ وہ حیرت سے چونکنے کے بعد سیدنا عبد المطلب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے عبد المطلب آپ سے مجھے اس بات کی توقع نہ تھی، آپ سے مجھے اس سوال کی توقع نہ تھی، میں نے نہیں سوچا تھا آپ یہ سوال مجھ سے کریں گے، آپ اپنی سواریاں یہاں مانگنے آئیں گے، مجھے تو لگا تھا کہ آپ تو یہاں میں کعبہ معظمہ کو ڈھانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ اس بات سے یقیناً باخبر ہوں گے کہ جس طرح سے میرے کلیسا کی بے حرمتی کی گئی ہے، میں اب اس کا بدلہ اس کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر لوں گا، اس کعبے کو ڈھا کر ہی مجھے قرار آنے والا ہے۔ میں اسی غرض سے یہاں آیا ہوں اور یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں تو سوچ رہا تھا آپ اسی لیے آئے ہوں گے کہ کعبہ معظمہ کو جو میں ڈھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، جو کعبہ معظمہ کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں اس ارادے کو ترک کر دوں اور آپ میری بارگاہ میں کوئی منت و سماجت کرنے آئے ہوں گے۔ لیکن میں یہ جان کر بڑا حیران ہوں کہ آپ کو تو اپنے جانوروں کی فکر ہے، اس گھر کی کوئی فکر نہیں ہے جس کی آپ محافظ ہیں، جس کی آپ حفاظت کرتے ہیں، جہاں لوگ آپ کعبہ معظمہ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کے مہمان بننے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، آپ کو اس کا ذرہ برابر بھی خبر نہیں ہے، آپ کو ان کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ سیدنا عبد المطلب کا جواب سنے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہاں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے ابرہا ہر انسان کو، ہر شخص کو اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، جو اس کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے وہ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ کہا ابرہا جو اونٹ تم نے چرائے ہیں وہ اونٹ میرے ذاتی ہے، اس لیے اس کو چھڑانے میں آیا ہوں، اور جس گھر کو تم ڈھانے کے لیے آئے ہو، جس گھر کو تم توڑنے آئے ہو، وہ گھر میرا گھر تو نہیں ہے، وہ گھر تو رب قدیر کا ہے، وہ اس کا گھر ہے، وہ جانے وہ اپنے گھر کی حفاظت ہم سے کہیں زیادہ بہتر کر سکتا ہے۔ مجھے تو اپنے مال کی فکر ہے، اور جو کعبہ ہے تو اس کی فکر کرنے کے لیے میرا پروردگار ہے، میرا خدا ہے، جس کا وہ گھر ہے وہی اس کی فکر کرے گا۔ ابرہا نے آپ کے اونٹوں کو آپ کے حوالے کیا، اور ابرہا نے کہا وہ سپاہی جب سیدنا عبد المطلب اس کے دربار سے واپس لوٹنے لگے تو اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ کہاں ان کو سب سے پہلے جب یہاں سے جائیں تو پہلے انہیں میرے اس ہاتھی محمود کے پاس لے جانا، انہیں محمود کو زیارت کرا دینا، محمود کو دکھا دینا، تاکہ ان کے اندر خوف و دبدبا آئے، ان کے اندر وحشت پیدا ہو۔ ان کے ماتھے پر میں نے کوئی شکن نہیں دیکھا ہے، ان کو کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر ان کے شہر کے دہانے آ کر کھڑا ہے، چند لمحوں میں اس پورے شہر کو تہس نہس کر سکتا ہے، لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی خطر نہیں ہے۔ ایک کام کرو، پہلے انہیں محمود کو دکھانا، پھر انہیں جانے کی اجازت دینا۔ محمود کون تھا؟ عرب کے لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ زمین ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہاتھی جیسے جانور پائے جا سکے، وہاں عرب والوں نے کبھی ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا۔ سیدنا عبد المطلب کو جب محمود کے سامنے لے جایا گیا، محمود نے جب سیدنا عبد المطلب کو دیکھا، جیسے ہی سیدنا عبد المطلب کو دیکھتا ہے وہ محمود گھٹنوں کے بل آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اپنے سر کو سیدنا عبد المطلب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ کیوں نہ رکھتا؟ اس لیے کہ جس پیشانی پر نور مصطفیٰ کی جھلک چمکتی ہو، جانور کیا ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس پیشانی کے سامنے اپنے سر کو خم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ کائنات کی ہر مخلوق، ہر ذرہ اس نور محمدی کے سامنے اپنی پیشانی کو قدموں میں رکھتا ہے۔ اس محمود نے اپنے سر کو سیدنا عبد المطلب کے قدموں میں رکھا، اور جب تک آپ وہاں کھڑے رہے اس نے اپنے سر کو نہ اٹھایا۔ اس کے بعد سیدنا عبد المطلب مکہ المکرمہ میں واپس لوٹتے ہیں، مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ابرہا نے ارادہ کر چکا ہے کہ وہ کعبہ معظمہ کو ڈھانے کا وہ ارادہ کر چکا ہے، تو آؤ تم لوگ اپنا قیمتی
قیمتی سامان لو، اپنا قیمتی سامان لے کر مکہ سے باہر جو پہاڑیاں ہیں، جو ٹیلے ہیں، ان ٹیلوں پر جا کر ڈیرا ڈال دو، وہاں ٹھہرو، تاکہ جب وہ لشکر کعبہ میں آئے، وہ لوگ ہم سے کوئی غرض نہیں رکھتے ہیں، انہیں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں صرف کعبہ معظمہ کو ڈھانا ہے، اسی لیے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ تم لوگ اپنا ساز و سامان لے کر مکہ سے باہر ٹیلوں پر چلے جاؤ۔ تمام لوگ اپنا قیمتی سامان لے کر، اپنے آل و اولاد، اپنے خاندانوں کو لے کر مکہ سے باہر ان ٹیلوں پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ سیدنا عبد المطلب ٹھہرتے ہیں، اور پھر سیدنا عبد المطلب کیا کرتے ہیں، آپ کی بہو یعنی سیدہ آمنہ، سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے آمنہ آؤ، ہمیں پہلے کعبہ معظمہ کے پاس جانا ہے۔ کہاں بابا وہاں کیوں جانا ہے، آپ وہاں جانے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کہاں چلو وہاں جا کر جب میں دعا کروں تو تمہیں آمین کہنا ہے، جب میری دعا میں جو بھی دعائیہ الفاظ اپنی زبان سے نکالوں تمہیں بس آمین کہتے جانا ہے۔ آپ عرض کرتی ہیں کہ میرے آمین کہنے سے کیا ہوگا؟ سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہا آمنہ جو تمہاری کوکھ میں ہے، جو تمہارے شکم میں ہے، جو تمہارے شکم میں جلوہ گر ہے، تم نہیں جانتی اس کی شانیں کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہے، اس کا رب کے بارگاہ میں مقام کیا ہے، وہ رب کا کتنا محبوب ہے، تمہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا عبد المطلب سیدہ آمنہ کو لے کر حرم کعبہ میں آتے ہیں اور کعبے کا گلاف پکڑتے ہیں، اپنے ماتھے کو سجدے میں رکھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اے پروردگار یہ تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور اے پروردگار یہاں جتنے بھی باشندے اس گھر کے ارد گرد آباد ہیں مولا ان تمام کی حفاظت فرما۔ اگر تو اس اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس کے بعد ابرہا کا لشکر آنے والا ہے، تو ہر بات سے غافل نہیں ہے، تو ہر بات کو جاننے والا ہے، تو یقیناً ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ سیدنا عبد المطلب وہاں سے اس ٹیلے پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں، پھر ابرہا اپنے لشکر کو لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی حرم میں اس کا لشکر قدم رکھتا ہے، وہ جو محمود ہاتھی تھا اسے ابرہا نے سب سے آگے رکھا کہ سب سے پہلے یہی کعبے کی دیواروں کو ڈھائے گا، اس کے بعد بقیہ دوسرے ہاتھی ہیں وہ کعبے کی دیوار پر حملہ کریں گے۔ لیکن محمود ہے کہ اس کو ایک شخص کہ جو شخص سیدنا عبد المطلب کے قبیلے سے تھا، اس نے قریب جا کر محمود کہیں بیٹھا ہوا تھا اس کے کانوں میں کہہ دیا، کہا محمود جہاں تمہیں یہ لوگ لے جا رہے ہیں، جس گھر کو ڈھانے کا ارادہ کرتے ہیں وہ اور کوئی عام گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خالق کے کائنات کا گھر ہے، وہی اسی کا گھر ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اگر تو نے اس گھر کو ذرہ برابر بھی کوئی ٹھیس پہنچائی تو یقین جان لے تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ محمود اپنے ایک مقام پر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں نے اٹھانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ اٹھا نہیں، پھر لوگوں نے اسے پیچھے چھوڑا اور لشکر آگے بڑھا۔ لشکر آگے بڑھنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس حبیب کی کس طرح سے مدد کی ہے، اللہ نے قرآن میں کس طرح سے اپنے کعبے کی مدد کی ہے، کس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر کی حفاظت کی ہے۔ کیا کوئی لشکر بھیجا؟ نہیں، کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ کیا کوئی غیب سے مدد نازل ہوئی؟ نہیں، رب نے کوئی غیبی مدد نازل نہیں کی۔ تو کس طرح سے مدد کی ہے، کس طرح سے حفاظت کی ہے؟ ارے کون لڑنے والا ہے؟ رب کے لشکر سے کون آ رہا ہے؟ رب کے لشکر میں اور کوئی نہیں ہے، ننھی چڑیاں ہیں، ننھے ابابیل کے پرندے ہیں۔ وہ پرندے کس حال میں آ رہے ہیں؟ دونوں پیروں میں ایک ایک کنکری اٹھائی ہوئی ہے، ایک کنکری اپنی چونچ میں اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ اس طرح سے یہ چڑیوں کا پورا ایک جرم آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے؟ ابرہا کے پورے لشکر کے اوپر جس طرح سے ایک اندھیرا بادل چھا گیا ہو، یہ پورا لشکر اور پورے لشکر کے اوپر یہ چڑیاں اس پورے لشکر کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ پھر کیا کرتی ہے؟ ہر چڑیا کے منہ میں جو کنکری تھی اس کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس شخص کے اوپر وہ کنکری کو گرنا تھا۔ پھر وہ کنکری جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، پھر ابابیلوں نے وہ کنکریاں برسانا شروع کی۔ وہ کنکری کیسی برسی؟ وہ کنکری عام پتھر کے برابر تھی، اس کی
مقدار ایک جوں کے دانے کے برابر تھی۔ وہ کنکری میں کیا طاقت تھی، وہ کنکریاں کیسی تھی؟ تو مورخین لکھتے ہیں، صاحب مدارج النبوی لکھتے ہیں، کہاں وہ ان کنکریوں میں کیا طاقت تھی، کہاں وہ کنکری جس شخص کے سر پر گرتی، اگر وہ ہاتھی پر سوار ہوتا یا گھوڑے پر سوار ہوتا تو وہ اس کے سر سے آر پار ہوتی ہوئی، اس ہاتھی کے جسم سے آر پار ہوتی ہوئی وہ کنکری زمین میں اترتی اور تحت السرا تک پہنچ جاتی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کنکریوں میں اتنا طاقت رکھی کہ ان پورے لشکر کو چند لمحوں میں ختم کر دیا، ان کا روئے زمین پر کوئی ذرہ باقی نہ رہنے دیا۔ ہر ایک کے شر پر ایک ایک ابابیل نے کنکری پھینکی، اور جیسے ہی کنکری گرتی وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ سیدنا عبد المطلب نے دیکھا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ چکی ہے، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی مدد آ چکی ہے۔ سیدنا عبد المطلب کے ماتھے سے ایک نور کی کرن نکلتی ہے جو کعبہ معظمہ تک جاتی ہے، اس ٹینے سے لے کر کعبے تک، اور اس حرم کعبہ کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ ایک نور محمدی کی کرن تھی۔ یہاں ٹھہر کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدنا عبد المطلب کے ماتھے سے کس طرح سے کرن نکل سکتی ہے، عبد المطلب کے ماتھے سے کیسے کرن نکل سکتی ہے؟ کیونکہ یہ ابابیلوں والا واقعہ یہ کب پیش آیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے 52 دنوں پہلے یہ واقعہ وجود میں آیا ہے۔ تو اس وقت حضور کا نور کہاں تھا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم میں تھا۔ اس وقت وہ نور وہاں اپنے جلوے دکھا رہا تھا، تو یہ نور سیدنا عبد المطلب کی پیشانی میں کیسے چمک رہا تھا؟ تو اس شخص کو کہنا چاہیے کہ آگے یہ سورج جو پورا دن چمکتا ہے، رات کو جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہو جانے کے بعد بھی ایک طویل مدت تک اس کی روشنی کی کرنیں باقی رہتی ہیں، کائناتی عالم میں اجالے باقی رہتے ہیں۔ وہ عام سا سورج ہے جس کا نور ایسا ہے کہ غروب ہونے کے بعد بھی وہ جس مقام پر ٹھہرتا ہے اس کی کرنیں موجود رہتی ہیں۔ تو وہ نور محمدی کہ جو ایک طویل عرصہ سیدنا عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا ہو، تو وہ اس کی کرنیں، اس کے اثرات، اس کے انوار سیدنا عبد المطلب کی پیشانی میں کیسے جلوہ گر نہ ہوتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نور آپ کی پیشانی میں کیوں نہیں چمکتا؟ پھر سیدنا عبد المطلب تمام لوگوں کے ساتھ پھر مکہ المکرمہ میں آپ نیچے تشریف لاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس لشکر سے جو بھی مال غنیمت تھا، جو بھی قیمتی سامان تھا، کئی ہفتوں تک مکہ والوں نے اس سامان کو جمع کیا، تب وہ جمع ہوا تھا اتنا زیادہ ساز و سامان، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لشکر مکہ المکرمہ میں آیا تھا۔ پھر جب وہ لاشیں گل کر سڑنے لگی، پھر سیدنا عبد المطلب نے پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے پروردگار تو نے ہمیں اور اس گھر کو تو حفاظت فرما دی ہے، لیکن یہ لاشیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لاشیں ہیں، یہ اگر گل سڑ گئی اور اس میں اگر کیڑے پڑنے لگے تو یہاں ایسی بیماریاں پھوٹ نکلیں گی کہ یہاں کوئی شخص زندہ نہیں بچے گا۔ اے تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو یہاں سے دور کر دے اور اس عذاب کو ہم سے دور فرما دے۔ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عبد المطلب کی دعا کو قبول کرتا ہے، پانی کی ایک ایسی لہر آتی ہے، وہ تمام لاشوں کو لے کر سمندر میں جا کر سما جاتی ہے۔ گویا رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی لاشوں سے کعبہ معظمہ کو پاک و صاف ستھرا کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان پورے واقعے کو سورہ فیل میں ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ فیل میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اپنے محبوب سے رب خطاب کر رہا ہے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح ان ہاتھی والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ یہاں رک کر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا ارشاد فرمایا الم ترا کا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ انسان دیکھتا کب ہے؟ جب وہ روئے زمین پر موجود ہو، جب اس کا وجود دنیا میں موجود ہو، تب وہ اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا تم نے فلاں واقعہ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے فلاں چیز کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں حبیب کہاں تھے؟ یہاں حبیب تو اپنی والدہ کے شکم میں تھے، اپنی ماں کے شکم میں تھے، لیکن رب فرما رہا ہے، رب کب فرما رہا ہے؟ اعلان نبوت کے بعد فرما رہا ہے
رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب کیا آپ نے وہ فیل والا واقعہ نہیں دیکھا؟ کہ اگر یہاں کوئی سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کیسا خطاب کر رہا ہے جب حضور کائناتی عالم میں تشریف نہیں لائے ہیں، حضور کی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، وہ بھلا حضور اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ان تمام واقعات کو کیسے دیکھیں گے؟ حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو آئیے آپ کو بتاؤں حضور علیہ السلام کیا نہیں دیکھتے ہیں؟ حضور کی آنکھوں سے، حضور کے کانوں سے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ آئیے آپ کو بتاؤں سیدنا حضور علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے بچپن ہی سے میں جانتا تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، بچپن ہی سے مجھے معلوم تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہاں چچا عباس آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں رب کا نبی ہوں؟ آپ کو کیسے پتا چلا تھا؟ سیدنا عباس فرماتے ہیں کہاں ایک روز میں آپ کے گھر تشریف لایا، میں آپ کے گھر آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ پنگھوڑے میں سوئے ہوئے تھے، ابھی آپ کی عمر چند مہینوں کی ہے، آپ پالنے میں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آسمان میں جب میری نظر پڑی تو چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا، وہ اپنی پورے شباب کے ساتھ وہ اپنے جلوے بکھیر رہا تھا، اپنا نور وہ بکھیر رہا تھا۔ میں اچانک دیکھتا ہوں وہ چاند ہے کہ کبھی اس سمت جا کر چھپ جاتا ہے، کبھی دوسری جانب چلا جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے۔ پھر میں آپ کے پالنے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ چاند اسی سمت جا رہا ہے جس سمت آپ اپنی انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں، جہاں جہاں انگلی مصطفیٰ جا رہی تھی رب تبارک و تعالیٰ چاند کو وہاں بھیج رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اسی وقت جان لیا کہ چاند جب آپ کے اشاروں سے چل رہا ہے آپ یقیناً رب کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یقیناً اپنا نبی بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی آپ نے فرمایا کہا چچا تمہیں معلوم ہے وہ چاند میرے اشارے پر کیوں چل رہا تھا؟ وہ چاند میں جدھر لے جا رہا تھا ادھر کیوں جا رہا تھا؟ کہا نہیں رسول اللہ آپ بتائیں کس لیے وہ چاند آپ کے اشاروں پر چل رہا تھا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کملی والے آقا فرماتے ہیں کہا اے چچا عباس میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں روؤں لیکن چاند نے چاہا کہ میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے، اس لیے چاند کھلونا بن کر میرے ساتھ کھیل رہا تھا کہ حبیب کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہیں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ جب سیدنا عباس نے یہ بات سنی آپ بڑے حیران ہوئے، کہا یا رسول اللہ چاند آپ کا کھلونا ہے، چاند آپ کا کھلونا ہے۔ جب آپ حیران ہوئے آپ کو حیران دیکھا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہا چچا اور حیرانی والی بات بتاؤں، اور ایسی بات بتاؤں کہ تمہیں اور حیرانی ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ بتائیں کیا بات ہے؟ کہا اے چچا تم تو پنگھوڑے کی بات کر رہے ہو، تم تو اس وقت کی بات کر رہے ہو جب میں پنگھوڑے میں جھول رہا تھا۔ اگر چچا تمہیں میں اس وقت کی بات بتاتا ہوں جب میں اپنی ماں کی شکم میں تھا، جب میں اپنی ماں کی شکم میں تھا۔ اے چچا اس وقت اپنی ماں کی شکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب قلم لوح پر لکھ رہا تھا اس قلم کے لکھنے سے جو آواز پیدا ہو رہی تھی، اے چچا اس رب قدیر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس قلم کے چلنے کی آواز کو میں نے اپنی ماں کی سکم میں سنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں کہاں جب بھی صبح و شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چاند حاضر ہوتا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتا تو اس کی سجدہ کرنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی، اے چچا میں نے اس آواز کو اپنی ماں کی شکم میں سنا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا خوب فرماتے ہیں کہاں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی سماعت ہے۔
اب کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ خطاب کیوں کر رہا ہے؟ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ارے حضور نے کیا کچھ نہیں دیکھا؟ حضور نے تو پوری کائنات کو وجود میں آتے دیکھا ہے۔ وہ نور محمدی تو تھا جو پوری کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے موجود تھا۔ پوری کائنات کو وجود میں آتے ہوئے اگر کسی نے دیکھا تو ذات خدا نے دیکھا، اور رب کی عطا سے ذات مصطفیٰ نے اور نور مصطفیٰ نے ان جلووں کو دیکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں، اور قرآن میں یہ ایک مقام ایسا نہیں ہے، تقریباً 31 سے زائد مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اپنے حبیب سے خطاب کیا۔ اے حبیب علم ترا، کا اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یقیناً آپ نے دیکھا۔ دیکھنے کا ذکر اس سے کیا جاتا ہے جس کو وہ بات یاد ہو، جسے وہ واقعہ معلوم ہو، تب اسے یاد دلایا جاتا ہے۔ جو جانتا ہی نہ ہو اسے یاد نہیں دلایا جاتا کہ وہ کیا بات ہے۔ جو جانتا ہو، جو علم رکھتا ہو، اسی کو یہ بات یاد دلائی جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے پھر وہ لاشیں تھی، وہ ساری لاشیں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کعبہ معظمہ میں قحط پڑتا ہے۔ کعبہ معظمہ میں جب قحط سالی پڑی تو اس کعبے میں ایک خاتون تھی جس نے رات کو خواب دیکھا۔ ایسا قحط پڑا تھا کہ کعبے میں کہیں بھی پانی موجود نہیں تھا۔ کعبے میں مکہ معظمہ میں کہیں پانی کی ایک بوند موجود نہیں تھی۔ ایک طویل مدت تک آسمان سے بارش کا کوئی قطرہ نہیں گرا تھا۔ ایک خاتون خواب دیکھتی ہے۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے؟ کوئی ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے اور کہتا ہے اے خاتون فکر نہ کرو، تمہارے درمیان وہ نبی جلوہ افروز ہونے والا ہے، اس کا اعلان کچھ عرصے میں ہونے والا ہے، لیکن ابھی جو تم مصیبت میں گرفتار ہو اس کا علاج بھی تمہارے درمیان ایک شخص موجود ہے۔ وہ اتنا نفیس ہے جس کی نفاست کو پورا مکہ جانتا ہے، جس کی نفاست کا، جس کی پاک دامنی کا ہر کوئی اقرار کرتا ہے۔ اگر وہ اتنی حسین صورت والا ہے، جس کی بال گھنگریالے ہیں، جس کی ناک پتلی ہے، جس کا قد و قامت اس طرح کا ہے، پورا حلیہ اس خاتون کو بیان کیا گیا۔ وہ خاتون صبح بیدار ہوتی ہے اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنے قبیلے والوں کو کہتی ہے کہا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اور مجھے خواب میں کہا گیا ایسی شکل و صورت والا، ایسی سیرت والا ایک شخص ہے، وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے گا، وہ اگر دعا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر بارش کی رحمت نازل فرما دے گا، اس روئے زمین کو بارش سے تر فرما دے گا۔ کہاں جب اس نے خاتون نے پورا حلیہ بیان کیا، تمام لوگوں نے بے ساختہ کہا کہ اس ذات کا حامی اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے سردار سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہی ایک ذات ہے جس طرح کا حلیہ تم بیان کر رہی ہو، جس طرح کی تمہیں خبر دی گئی ہے، اگر اس طرح کا اگر کوئی شخص موجود ہے تو وہ سیدنا عبد المطلب ہے۔ تمام لوگ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پورا خواب سناتے ہیں، ہم نے اس طرح سے خواب دیکھا کہ آپ کی دعا سے اللہ اس زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، آپ جب دعا کر دیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے بارش نازل ہوگی، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور کوہ قبیس پر جا کر دعا کریں۔ پھر سیدنا عبد المطلب اس وقت حضور علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، آپ کی عمر 6 یا 7 برس کی تھی۔ آپ نے حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا، اپنے پورے اہل خانہ کو ساتھ لیا، اپنے پورے گھرانے کو ساتھ لے کر آپ اس پہاڑی کے ٹیلے پر پہنچتے ہیں، کوہ قبیس پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر آگے حضور علیہ السلام کو کھڑا رکھ دیتے ہیں، آگے ذات مصطفیٰ کو کھڑا رکھا جاتا ہے۔ پھر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں؟ کہا اے پروردگار، اے ہمارے رب، اس زمین پر بارش نازل فرما۔ کیوں نازل فرما؟ اس نورانی مخڑے کے، اس نورانی شکل والے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، مولا اس کے طفیل میں مکہ میں بارش کا نزول فرما دے، مولا اس نورانی شکل والے کی وسط کے وسیلے سے اس مکہ کو بارش سے
سیراب کر دے اور یہاں رحمت کی بارشوں کا نزول فرما دے۔ سیدنا عبد المطلب نے ابھی دعا ختم بھی نہیں کی تھی، ابھی ہاتھوں کو چہرے پر بھی نہیں پھیرا تھا کہ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں کالے بادل منڈرانے لگے اور چند لمحوں میں چھما چھم بارش برسنے لگی، ہر طرف رب کی رحمت کا نزول ہونے لگا۔ اور کیوں نہ ہو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھلا کیسے رد ہو سکتی ہے، وہ دعا کیسے رد کی جاتی ہے؟ ارے رب تو فرماتا ہے کہ دعا وہ قبول ہوتی ہے، وہ دعا مجھ تک پہنچتی ہے جس دعا کے پہلے اور جس دعا کے آخر میں میرے حبیب پر درود پڑھا گیا ہو، جس دعا کے اول آخر میں میرے حبیب پر درود نہ پڑھا گیا ہو وہ دعا قبول ہونا تو درکنار ہے، وہ مجھ تک پہنچتی بھی نہیں ہے بلکہ آسمان و عرش کے درمیان معلق رہتی ہے۔ دعائیں تو پہنچتی بھی وہاں ہیں تو وہ درود مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے، اور جو دعا ان کے وسیلے سے مانگی جائے تو وہ دعا کیوں کر قبول نہیں ہوگی؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ہمارے ہاتھوں کو پکڑیے اور ہمیں ان مصیبتوں سے، ہمیں ان تکلیفوں سے نکال لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم اپنے حبیب کے نور کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی مبارک سیرت پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مولا ہمیں حضور کے غلامی میں موت نصیب فرمائے، اور اس شان والی موت ہو کہ سامنے روضہ مصطفیٰ ہو، سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو، اور لب پہ جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دام لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہاں جگمگا اٹھا زمانہ، ہورے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو نہ تنہا رو
بیر شبر ہاتھ میں دامن علی کا ہاتھ میں دامن علی کا سر پہ ہو زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك وآلك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وآلك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وآلك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك وآلك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربي زدني علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لي خمسة أطفي بها حجب الوباء الحاتمة المصطفى والمرتزى وبلاهما بالفاتمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى